الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقلبك في الساجدين صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الشعراء کی 219 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور دیکھتا رہتا ہے جب آپ چکر لگاتے ہیں سجدہ کرنے والوں کے گھروں کا. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، اس آیت میں سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس میں بھی شان رسالت اجاگر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تکتا رہتا ہے جب آپ چکر لگاتے ہیں سجدہ کرنے والوں کا، ان کی یعنی گھروں کا دیکھتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تکتا رہتا ہے. اس آیت طیبہ کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ نماز ادا فرما رہے ہوتے ہیں اور اس میں قیام سے رکوع کی طرف جانا، رکوع سے سجدہ کی طرف جانا، پھر سجدہ سے قیام کی طرف جو تقلبات آپ سے اے مصطفیٰ صادر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی ہر چیز کو اس کو اوجل تو نہیں ہے نا، لیکن یہاں خصوصی علیہ الصلاۃ والسلام مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا گیا ہے کہ آپ کو تکتا رہتا ہے سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، آپ کے ہر عمل کو تکتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ. کیا محبت کا اظہار ہے اپنے محبوب سے. تو دوسرا جو قول ہے وہ یوں علماء خیر بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جماعت کرائی. بعض صحابہ رکوع و سجود میں حضور سے پہلے ہی چلے گئے، تو نماز سے فراغت کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور انہیں بتایا کہ تم یہ مت سمجھو کہ جب میں قبلہ رو کھڑا ہوتا ہوں تو میں تمہاری حرکات و سکنات سے بے خبر ہوتا ہوں. فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری. ترجمہ کیا ہے آپ کی اس زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے ہیں کہ یعنی مجھ پر نہ تمہارا قلبی خشوع و خضوع مخفی ہوتا ہے اور نہ تمہارا رکوع، میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. کیا شان رسالت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جب آپ صحابہ کی ظاہری اور باطنی کیفیات ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں تو اے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے اس فعل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. تیسری جو علماء خیر یا مفسرین اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں، تیسرا مفہوم وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب نماز تہجد کی فرضیت نہ ختم ہو گئی کہ اب یہ مسلمانوں پر فرض نہیں رہی، صرف مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر فرض ہے، باقی کے لیے نفل ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور صحابہ کرام کے گھروں کا چکر لگاتے ہیں. اٹھے، چکر لگایا صحابہ کے گھر کا، یہ دیکھنے کے لیے کہ فرضیت تو ختم ہو گئی ہے. تو فرضیت ختم ہونے کے بعد کیا وہ آج آرام سے سو رہے ہیں یا اپنے معبود حقیقی کی یاد میں، عبادت میں مصروف ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس صحابی کے گھر کے پاس سے گزرتے، تلاوت کریم، تلاوت قرآن کریم اور ذکر الہی کی آوازیں اسی طرح آ رہی ہوتی جیسے شہد کے چھتا سے شہد کی مکھیاں گنگنا رہی ہوتی ہیں. فَوَجَدَهَا كَبْيُوتِ النَّحْلِ لِمَا سَمِعَ لَهَا مِن دَنْدَنَتِهِمْ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالتِّلَاوَةِ. علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی سے
تو یعنی آپ نے پایا کہ جس گھر کے پاس سے گزرے یہ پایا کہ جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بن بنانے کی آواز آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے صحابہ کرام اس طرح ہی لگے ہوئے ہیں جیسے شہد کے چھتے میں سے بن بنانے کی آواز آتی ہے، یعنی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ چوتھا مفہوم جو اس آیت کا بیان فرمایا گیا ہے علماء خیر نے، ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا یہ مفہوم بھی نقل کیا ہے کہ تقلب، اس سے مراد ہے تنقل فی الاسلاب، تنقل فی الاسلاب، یعنی جب آپ کا نور یکے بعد دیگرے آپ کے اجداد کی پشتوں سے منتقل ہوتے چلا آ رہا تھا، تو اس وقت بھی اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ آپ کے آباء و اجداد کو قرآن کریم نے الساجدین کہا ہے، یعنی سجدہ کرنے والے۔ اس لیے اکثر علماء خیر نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے مومن ہونے پر استدلال کیا کہ آپ کے والدین مومن تھے، اور اہل سنت و جماعت کے کثیر التعداد جلیل القدر علماء خیر کا یہی مسلک ہے۔ چنانچہ حضرت سید علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ وَجُوِّزَ حَمْلُ التَّقَلُّبِ عَلَى التَّنَقُّلِ فِي الْأَصْلَابِ إِنْ يُرَادَ بِالسَّاجِدِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَاسْتُدِلَّ بِالْآيَاتِ عَلَى إِيمَانِ أَبَوَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم كما ذهب إليه كثير من أجلة أهل السنة۔ تفسیر روح المعانی۔ اس کے بعد علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بے ادبی کے کلمات کہتا ہے، تو فرماتے ہیں مجھے اس کے کفر کا اندیشہ ہے، وَأَنَا أَخْشَى الْكُفْرَ عَلَى مَنْ يَقُولُ فِيمَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَلَى رَغْمِ أَنْفِ عَلِيِّ الْقَارِي وَآدْرَبِهِ۔ تو اس قول کی تائید میں علامہ پانی پتی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد احادیث صحیحہ بھی نقل فرمائی ہیں، جن میں سے عزیزان گرامی قدر ایک حدیث آپ بھی سماعت فرمائیں، میں عربی پڑھ کے ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما افترق الناس فرقتين الا جعلني الله من خيرهما فاخرجت من بيني ابوي ولم يصبني شيء من عهد الجاهلية خرجت من نکاح لم اخرج من صفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا۔ تفسیر مظہری۔ ترجمہ کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی نسل انسانی دو حصوں میں بٹی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا جو ان دونوں سے بہتر تھا۔ اپنے والدین کی ہاں میری ولادت ہوئی اس حال میں کہ مجھے زمانہ جاہلیت کی کسی چیز نے ملوث نہیں کیا، آدم سے لے کر اپنے والدین تک میرے اجداد و جدات میں کوئی بھی بدکاری سے پیدا نہیں ہوا، میں تم سب سے نفس کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں اور باپ کے لحاظ سے بھی۔ عزیزان گرامی قدر، اس حقیقت پاک سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء جو امہات سے کوئی مشرک یا فاسق نہیں ہوا، کیونکہ مشرکین کے بارے میں وضاحت سے صراحتاً ذکر کیا گیا ہے، انما المشرکون نجس، القرآن، کہ بے شک مشرک نجس ہیں،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے مطابق ابا نجس نہیں ہو سکتے، جن کی تمام حرکات و سکنات کو نگاہ قدرت ہمہ وقت بغور ملاحظہ فرما رہی ہو۔ اس ہستی کی شان عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جیسے کہ آیت میں فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے مصطفیٰ ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں سجدہ کرنے والوں کا جب آپ چکر لگاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔